اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے احکام۔ مومنین، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو یا زلزلہ آئے یا ایسا طوفان آئے کہ جس سے ایک خوف کی، وحشت کی فضا قائم ہو جائے، تو اس صورت میں نماز آیات واجب ہو جاتی ہے۔ نماز آیات کن لوگوں کے لیے واجب ہے؟ ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو چاند گرہن دیکھیں، سورج گرہن دیکھیں یا زلزلے کا وہ محسوس کریں، تو اس صورت میں نماز آیات وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، البتہ اگر زلزلہ یا چاند گرہن، سورج گرہن وہ پاکستان میں آیا ہے اور ہندوستان میں نہیں آیا، یا عراق میں نہیں آیا، یا ایران میں نہیں آیا، یا کسی اور جگہ یا کسی شہر میں، ایک شہر میں آیا اور دوسرے شہر میں نہیں آیا، تو جس شہر میں زلزلہ آیا ہے یا جس ملک کے لوگوں نے یا جس شہر کے لوگوں نے چاند گرہن یا سورج گرہن کو دیکھا ہے، ان لوگوں کے لیے نماز آیات واجب ہے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا یا جس شہر میں نہیں ہوا چاند گرہن، لوگوں نے نہیں دیکھا یا نہیں دیکھ سکے، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں چاند گرہن یا سورج گرہن نہیں ہوا، تو ان لوگوں کے لیے نماز آیات واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، چاند گرہن مکمل ہو، سورج گرہن مکمل ہو، مکمل یعنی اس کو گرہن کی حالت میں ہو اور کسی کو بعد میں پتہ چلے، تو اس پہ بھی نماز آیات واجب ہے، قضا کی نیت سے نماز پڑھی جائے گی۔ اگر چاند یا سورج کا کچھ حصہ یعنی اس کو گرہن ہوا ہو، تو اس صورت میں بعد میں اگر پتہ چلے، یعنی انسان بعض دفعہ سو رہا ہوتا ہے تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے، بعد میں اگر پتہ چلے تو اس کی نماز آیات کی ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ خواتین حیض اور نفاس کی اگر حالت میں موجود ہوں، یعنی ایام خاص میں ہوں، تو ان کے لیے نماز آیات واجب نہیں ہے۔ اب ایک چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بر صغیر میں، یعنی یہ جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، حاملہ خواتین کے لیے ایک وہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ بڑی احتیاط کریں، ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، اپنی سوئیں نہیں، آنکھیں بند نہ کریں، اٹھ کے بیٹھیں، اور چھری استعمال نہ کریں۔ ان باتوں کا شرعی اعتبار سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ایسی روایت یا ایسا کوئی فرمان نہیں ملتا کہ اگر کوئی خاتون چھری چلائے گی تو اس کا بچہ اللہ نہ کرے ایسا نکلے گا یا ایسا وہ پیدا ہوگا۔ یہ کہیں ایسا نہیں لکھا کہ اگر کوئی خاتون چھری چلائے گی تو اس کا بچہ وہ بعد میں ایسا پیدا ہوگا، ویسا پیدا ہوگا، جیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ بلکہ ہاں، چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو یا زلزلہ ہو یا طوفان یا ایسی کوئی علامات ہوں، تو اس صورت میں نہ صرف وہ خاتون جو حاملہ ہے یا باقی خواتین، بلکہ تمام افراد کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں، استغفار کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود پڑھیں، اور یہ ان چیزوں کو یعنی اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول کریں، اور نماز آیات جن پہ واجب ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے، وہ نماز آیات واجب یعنی پڑھیں۔ سب سے پہلے نماز آیات پڑھیں، اور باقی لوگ بھی ذکر الہی میں مصروف رہیں، استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ اب نماز آیات کی طرف آتے ہیں۔ نماز آیات کا طریقہ کیا ہے؟ نماز آیات 2 رکعت نماز ہے، جو کہ نیت اسی طریقے سے کی جائے گی کہ 2 رکعت نماز آیات پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، واجب قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے، کوئی سورہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ نے سجدے میں نہیں جانا، پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری سورت پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور کوئی دوسری سورت اور پڑھ کے پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے 5 رکوع کرنے ہیں پہلی رکعت میں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھی، رکوع میں چلے گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری سورت پڑھی کوئی، اس کے بعد پھر آپ رکوع میں چلے گئے۔ اسی طرح آپ نے 5 رکوع
مکمل کرنے ہیں۔ جب 5 رکوع مکمل کر لیں، یعنی 5واں رکوع مکمل کرنے کے بعد پھر آپ سجدے میں چلے جائیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ اور اسی طرح جو ہے نا اس کے بعد سورت، پھر آپ نے 5 رکوع دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھنے ہیں جیسے آپ نے پہلی رکعت میں پڑھے ہیں، اور اس کے بعد صبح کی نماز کی طرح تشہد اور اس نماز کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ ایک طریقہ یہ جو ہے وہ بتایا گیا نماز آیات کا۔ دوسرا مختصر طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت لے لیں، کوئی سورت، اور اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ 5 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، مکمل سورت نہ پڑھیں، ایک آیت بے شک پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فلق ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فلق پڑھیں، سورہ فلق کی پہلی آیت پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھ کے آپ اللہ اکبر کر کے، یعنی سورہ فاتحہ اس کے بعد پہلی آیت پڑھیں قل اعوذ برب الفلق، آپ رکوع میں چلے جائیں، پھر آپ کھڑے ہوں، اس کے بعد پھر اگلی آیت پڑھیں، سورہ فاتحہ یہاں نہیں پڑھنی، اس کے بعد جو ہے آپ اگلی آیت پڑھیں، پھر رکوع میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ اس سے اگلی جو ہے وہ آیت پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طرح آپ نے ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے 5 رکوع مکمل کرنے ہیں۔ شروع میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد ایک آیت پڑھنی ہے اور رکوع کرنا ہے، پھر ایک آیت پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے۔ 5 رکوع آپ نے اسی طرح مکمل کرنے ہیں۔ 5ویں رکوع کے بعد پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے، تو آپ پھر اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ ایک آیت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پھر دوبارہ نہیں پڑھنی، شروع میں ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ یہ دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر ایک آیت پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر ایک آیت پڑھیں، پھر رکوع میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر ایک آیت پڑھیں، پھر رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طرح آپ نے 5 رکوع مکمل کرنے ہیں۔ 5 رکوع مکمل کرنے کے بعد آپ نے تشہد اور سلام پڑھ کے اس نماز کو مکمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔